اور چھوٹی سی اس کے ساتھ ہی 30,000 سے زائد آپ کے اسٹوڈنٹس ادھر پڑھتے ہیں پاکستان سے باہر بھی. فیسز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کتنا لاس ہوا ہے اور کتنی کوئی آپ نے ریلیکسیشن کوئی فیسز کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹوڈنٹس کو دی؟ دیکھو ہم نے ابھی تک فیس کے معاملے کو چھیڑا بھی نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹ نے جو فیس پچھلے سیمسٹر کی دی ہے, کیونکہ دس از دا رسپانسبلٹی آف دا یونیورسٹی ٹو کمپلیٹ دیٹ سیمسٹر, ایون وہ اسٹوڈنٹس جن کے پاس نیٹ کی فیسلٹی ابھی نہیں ہے, کل کی میٹنگ میں ہم نے یہ طے کیا ایچ ای سی کے ساتھ اور تمام وائس چانسلرز نے کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ ان کو ہم لے آئیں. وہ جو آپ کے پاس 1,000 500 1,000 جو اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کے پاس نیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, وہ آپ کے ہاسٹل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں, ان کو آپ بے شک لا سکتے ہو, یہاں پر ان کو رکھ سکتے ہو انڈر اسٹرکٹ ایس او پیز. یہاں بیٹھ کر وہ آن لائن ٹیچنگ سے فائدہ اٹھا لیں اور آن لائن ایگزام اپنا دے دیں, جس سے یہ اپنے سیمسٹر کو کمپلیٹ کر لیں. اس طرح اگر ہم فیز وائز سلولی اس طرح وہ جاتے رہیں تاکہ ہمارا ایس او پیز کے اوپر گرپ بھی ساتھ میں آ جائے, اور جو ہمارے پاس لوز اینڈز ہیں ان کو ہم ٹائٹن بھی کرتے رہیں, اور اپنے جو ہماری یعنی جو لوپ ہولز ہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ کور ہوتے جائیں. سر اس میں یہی ایک میرا سوال تھا کہ دیکھیں آپ بچوں کو بلائیں گے, فار ایگزامپل جس طرح ابھی آپ نے یہ بات کی کہ کچھ بچوں کو بلا لیں گے جو پی ایچ ڈی کے ہیں یا ایم ایس کے ہیں, تو پھر اگین جب لاسٹ مدرس صاحب سے بھی رات کو میری بات ہو رہی تھی اسی معاملے پہ, تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب ہاسٹل تو کس طرح ہم اوپن کر سکتے ہیں اس صورتحال میں. دیکھو ایک چیز جو ہے, ہم چونکہ یہ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں جی پچھلے 3 مہینے سے, بلکہ یہ 4تھا مہینہ ہے, ہم نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو یہیں رکھا ہوا, ہمارے پاس ہاسٹل میں ہیں, ہم نے اسٹرکٹلی ان سے ایس او پیز کو فالو کروایا. ہم ان کو باہر نہیں چھوڑتے, یہیں پہ ان کے پاس گراؤنڈ کی فیسلٹی ہے, وہ کھیل سکتے ہیں, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, ہاسٹل میں ان کے کھانے کا انتظام ہے, سب کچھ وہ ہے. تو اگر ہم لوگ 1200 اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ بشمول لڑکیوں کے یہاں پر رکھ کر ان کا خیال رکھ سکتے ہیں, تو ہم اپنے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. ہم ان اسٹوڈنٹس کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جن علاقوں کے اندر نیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ اس سے ایک پولیٹیکل مسئلہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ ہمیں کچھ دیتے نہیں ہو اور نہ نیٹ کی فیسلٹی ہے نہ کچھ ہے, اور مجھے تعلیم سے بھی محروم کر رہے ہو, میں کیسے تعلیم حاصل. یہ جو بلوچستان کے مختلف علاقوں سے, اب وہاں پر کچھ ڈسٹرکٹس ایسی ہیں جہاں پر ہم ان کو نیٹ فیسلٹی وی کانٹ ہیلپ دیٹ, کیونکہ وہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. وہاں پر ہماری نیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, تو ان سٹوڈنٹس کو ہم یہاں پر لا سکتے ہیں, یہاں پر ہم رکھ سکتے ہیں, اور ان سے یہ جو ہے ایک اسٹرکٹ ماحول کے اندر ایس او پیز کو فالو کراتے ہوئے. یعنی آپ مجھے یہ بتائیں, ہاسٹل میں تو ہم اس بات سے گھبراتے ہیں, ادھر سے 5 قدم کے فاصلے پر سبزی مارکیٹ ہے, ذرا جا کر اس کی حالت تو دیکھو. بالکل سر, راجہ بازار کی حالت تو دیکھو. بالکل سر, یعنی وہاں پر تو یہ تو آپ کی ایجوکیٹڈ لاٹ ہے, اس سے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ سیٹ دی ٹرینڈ فار دا سوسائٹی. بالکل سر, کہ دیکھو ہم اس طرح رہ رہے ہیں, اسی کووڈ کے ساتھ رہ رہے ہیں. بالکل سر, ہمارے اندر کوئی کیسز نہیں آ رہے, ہم کوئی کیسز باہر سے نہیں لا رہے, ہم کوئی کیسز سپریڈ نہیں کر رہے, بٹ وی کین اچیو دی ٹارگیٹ. سر یہ جو ہے یہ بچوں کو بلانے والا ہے, یہ تو پینڈیمک, اس کے بارے میں یہی پاکستان میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بے احتیاطی سے زیادہ پھیلی ہے. ایک ایسی صورتحال میں جب آپ نے ٹرانسپورٹ ایس او پی کے ساتھ کھول دی ہے, جب آپ نے مساجد ایس او پی کے ساتھ کھول دی ہے, اور مارکیٹس کھل گئی ہیں ایس او پی کے ساتھ, تو کیا تعلیمی ادارے اور خاص طور پر اسکول کی جو ایجوکیشن ہے وہ ایس او پی کے ساتھ نہیں کھولی جا سکتی, چونکہ دنیا ان بچوں سے جو ہے وہ زیادہ کام لیتی ہے کہ وہ جتنا ان کو گائیڈ کریں گے, وہ اپنے گھروں میں جا کے اتنا زیادہ اچھے طریقے سے اپنے والدین کو, اپنے بڑوں کو وہ اس کی طرف راغب کر سکیں گے, احتیاط کی طرف. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم جو ہیں ہم اس سوسائٹی کا ایجوکیٹڈ لاٹ ہیں, جو ہم یونیورسٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یونیورسٹیاں اس مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ سوسائٹی کو گائیڈ کریں, سوسائٹی کو لیڈ کریں, قوم کو گائیڈ کریں, یہ اس مقصد کے لیے وہ ہوتے ہیں.
اگر ہم خود ایک ٹرینڈ سیٹ نہ کر سکے تو پھر ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی دیہات میں بیٹھا ہوا، شہر میں کہیں پہ کسی دکان پہ بیٹھا ہوا جو شخص ہے وہ کوئی ڈائریکشن پائے گا؟ آپ نے ان کو ڈائریکشن دینی ہے. یہ جو ایس او پیز کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ایس او پیز تمام پریکاشنری میجرز پہ مشتمل ہے کہ جتنے پریکاشنری میجرز آپ لے سکتے ہو ان کے اوپر آپ بیس کر کے اپنی ایس او پیز بنا لو. وہ جو ایس او پیز ہیں اگر آپ ان کے مطابق آپریٹ کرتے ہو، ان سٹینڈرڈ پروسیجرز کے مطابق اگر آپ آپریٹ کرتے ہو تو وہ اگر احتیاط سے بنی ہوئی ہوں گی اور اگر اس میں ہر پہلو کا خیال رکھا ہوگا تو اس میں آپ قدرے محفوظ ہوں گے اس سے. لیکن ایک طرف تو ہمارا دوسرا بھی ایک ہمارا فیتھ بھی ہے. وہ فیتھ یہ ہے کہ اگر اس بیماری نے تمہیں لگنا تھا، بیماری لگنا جو ہے وہ اللہ کی من جانب اللہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو بچانا تھا تو آپ بچ جائیں گے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ توکل بعد میں کرو، پہلے احتیاط کرو. یعنی کہا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. تو پہلے ہم تمام پریکاشنری میجرز لے لیں، تمام وہ ایس او پیز اپنا لیں، پھر اللہ کے اوپر توکل بھی کر لیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس یونیورسٹی میں کیونکہ مجھے دیوار کے اوپر کلیئر رائٹنگ نظر آ رہی ہے، کلیئر میں دیکھ رہا ہوں یہ رائٹنگ دیوار کے اوپر ہے کہ آپ کا جو اگلا سیمسٹر ہوگا وہ بھی اسی کووڈ-19 کے تناظر میں ہی گزرے گا، یعنی جو 15 سپٹمبر سے سٹارٹ ہونے والا ہے. اچھا، آپ اس سیمسٹر کو تو آن لائن ٹیچنگ سے 15 اگست تک اس کو کمپلیٹ کر لو گے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس میں 100% اچیو کر لیں گے اپنے ٹارگٹس، لیکن ان ایمرجنسی حالات میں اگر 50% ٹارگٹس بھی آپ کے اچیو ہو جاتے ہیں تو ایون دین دس از اے گریٹ اچیومنٹ. میں کہتا ہوں کہ یہ پھر بھی بڑی اچیومنٹ ہے. اب آنے والے سیمسٹر کے لیے آپ کو کیا وہ کرنا ہے؟ آپ کو جانا پڑے گا بلینڈڈ ٹیچنگ کے اوپر. اس بلینڈڈ ٹیچنگ میں آپ کے پاس دونوں وہ جو ہیں وہ ہوں گے. یعنی آپ جو ہے اس بلینڈڈ ٹیچنگ میں آپ کے پاس فیس ٹو فیس ٹیچنگ بھی ہوگی، آپ کے پاس آن لائن بھی ٹیچنگ ہوگی. اب آپ یہ فیصلہ خود کر سکتے ہو ایز اے یونیورسٹی کہ میں پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹس کو، ایم ایس کے سٹوڈنٹس کو، ان سب کو میں کیمپس پہ بلاتا ہوں. ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے لیب میں اپنا پروجیکٹ مکمل کر لیں، اپنا ریسرچ ورک کمپلیٹ کرتے جائیں، لیکن یہ پریکاشنری میجرز آبزرو کر لیں. آپ جب کلاس میں ہوں تو اتنے ڈسٹنس کے اوپر بیٹھیں، اپنے ماسکس کے ساتھ بیٹھیں اور وہ جو ہے وہ سفوکیشن نہ ہونے دیں. دیر شوڈ بی کلین ایئر اور اس کی وہ جو ہے وہ چلتی رہے. آپ یہ چیز جو ہے ان کے ساتھ وہ کرا لیتے ہو. پھر دوسرے سٹیج کے اوپر آپ یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہو کہ میرے 8 سیمسٹرز ہیں، ان 8 سیمسٹرز میں سب سے زیادہ کروشل جو ہوتے ہیں وہ آخری 2 سیمسٹر کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے فارغ ہونا ہوتا ہے اور موسٹ آف دی پروجیکٹس انہوں نے وہ کرنے ہوتے ہیں، ریسرچ پروجیکٹس وغیرہ وہ کرنے ہوتے ہیں، اسائنمنٹس جو ہیں وہ ان کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، ریسرچ اسائنمنٹس، ان کو رپورٹس بنانی ہوتی ہیں. آپ ان کو آن کیمپس الاؤ کر لو، باقی 6 سیمسٹرز کو ڈسٹنس لرننگ پہ اوپر کر لو. تو ایک ٹیچر جو ہے جہاں فائنل 2 سیمسٹرز کے سٹوڈنٹس کو وہ یونیورسٹی کے کیمپس کے اوپر، یعنی بہت کم تعداد میں سٹوڈنٹس ہوں گے، ان کو یہ انٹرٹین کر سکتا ہے ایس او پیز کو آبزرو کرتے ہوئے. وہ یہاں پر فیس ٹو فیس ٹیچنگ کر لیں اور باقی 6 سیمسٹر والے وہ آن لائن اس کے اوپر وہ کرتے رہیں. تو یہ چیز جو ہے اگر آپ اس کے مطابق چلو گے تو یہ ایک ایسا وہ ہو جائے گا کہ آپ ممکن بنا سکتے ہو کہ آپ کی ٹیچنگ بھی رہے، سیمسٹر بھی آن ہو اور بلینڈڈ ٹیچنگ ہو. بلینڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ آن لائن اور فیس ٹو فیس دونوں ایک ساتھ وہ چلیں. سر اسی میں سر جس طرح اس ملک میں معاشی ایمرجنسی کی صورتحال ہے، ٹڈی دل کی وجہ سے ایک غذائی ایمرجنسی کی صورتحال ہے، جہاں معاشیت پرابلم میں آ رہی ہے وہاں پہ غذائی قلت کا بھی سامنا ہو سکتا ہے جو کہا جا رہا ہے. اس پینڈیمک نے تعلیم کے اوپر کتنا اثر کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اس کے اوپر بھی ایمرجنسی اب لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ تعلیم کے بغیر تو معاشرے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ دیکھو، یہ جو ایک پروسیس ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کا مقصد کیا ہے، ہم ایز اے یونیورسٹی کیا وہ کرتے ہیں، علم کی روشنی پھیلانا وہ ایک طرف ہے،
لیکن جو مین آپ کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے نظام کو چلانے کے لیے آپ ایک ہیومن ریسورس پیدا کرتے ہو. وہ ہیومن ریسورس اگر اس کا سلسلہ رک جائے, اس کا مطلب ہے وہاں پر سارا سلسلہ آپ کا وہاں پہ رک جائے گا. اگر میں آپ کو گریجویٹس نہیں دوں گا, اگر میں مارکیٹ کو گریجویٹس نہیں دوں گا, تو مارکیٹ کہاں سے گریجویٹس لے گا؟ وہ تو اس کو وہ نہیں وہ مل سکتے. یعنی بہت سارے ایسے ہمارے مضامین آج بھی ہیں کہ جن کا جو گریجویٹ ہے وہ فروٹ کی طرح یوں بکتا ہے, یعنی جیسے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے وہ بک جاتا ہے. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پروسیس کو آپ زیادہ دیر تک آپ ہالٹ نہیں کر سکتے. آپ نے اس پروسیس کو آن کرنا ہے. آپ نے سوچنا ہے, قوموں کے اوپر چیلنجز آتے ہیں, قوموں کے اوپر چیلنجز آئیں تو ان چیلنجز کے اندر وہ اپنے لیے اپرچونٹی تلاش کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے اپنے لیے ایک اپرچونٹی تلاش کرنی ہے. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں, بہت اچھی اچھی یونیورسٹیاں آن لائن ٹیچنگ کے اوپر چلی گئی ہیں, ہائبرڈ ٹیچنگ کے اوپر چلی گئی. ہم بھی اپنے یہاں پر یہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اب دیکھو, پہلی بار یہ ہوا کہ پاکستان ٹیلی کام کے ساتھ ہم نے, یونیورسٹیز نے اور ایچ ای سی نے بات کی کہ آپ اپنے ریٹس کو اس حد تک کر لو کہ ایک اسٹوڈنٹ دیہات میں بیٹھا ہوا وہ بھی افورڈ کر سکے. انہوں نے ریڈیوس کر لی, آلموسٹ 50% تک وہ لے آئے. اسی طرح سے آپ ان جو نیٹ کی کنیکٹیوٹی کے جو وہ ہیں ان کو فورس کر سکتے ہو کہ یار ریچ ٹو دی فار فلنگ ایریاز, اور ان تک وہ کر لو. جب تک وہ کہتے ہیں جب تک بچہ روئے گا نہیں ماں دودھ نہیں دے گی. جب تک ہم آواز بلند نہیں کریں گے ان چیزوں کے لیے, یہ فیسلٹیز دیہاتوں تک نہیں جا سکتی. آپ نے ان کو ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچانا ہے اور اس چیز کو وہ کرنا ہے. اچھا, اس میں سر ایک آپ نے بات کی کہ سر جو 2 سوال ہے سر میں. پہلا یہ کہ سر جو اوپن سیلریز کے لیے تو آپ کو کوئی نہیں چھوڑے گا کہ آپ کسی کی سیلری کٹ کر دیں, تو لہٰذا آپ سیویئر ان فائنینشیل کنسٹرینٹس میں اسٹرکٹ آسٹریٹی میجرز لیتے ہوئے آپ سروائیو کرنے کی کوشش کرو گے. بالکل. بک ایگزام کا وہ دیا ہوا ہے. جی سر. اوپن بک ایگزام ہم نے ان کو 8 آورز کا ٹائم دیا ہے. یعنی 8 آورز میں ایک بچہ جو ہے اپنے ضلع سے کسی دوسرے ضلع میں موو کر سکتا ہے. بالکل سر. وہ جو ہے وہ ہم نے 8 گھنٹے کا, اب آپ کا جو پیپر ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹے کا پیپر ہوگا, لیکن آپ اس کو ٹائم دے رہے ہو so that kid can move from one place to some other place where the net connectivity is there. یہ اس کے لیے اپرچونٹی ہے. اور اس میں دوسرا ہم نے وہ کر دیا کہ اگر کسی کے لیے یہ ناممکن ترین بات ہو جائے تو ہم نے اس کے لیے رستہ وہ دے دیا کہ وہ اپنے سیمسٹر کو فریز کر سکتا ہے with the reimbursement of the fee. یعنی اس کی فیس جو ہے آگے والے سیمسٹر میں ایڈجسٹ ہو جائے گی. یہ بھی ہم نے ان کے لیے وہ دیا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے محروم نہ ہو جائے, کیونکہ آدھا سیمسٹر وہ یونیورسٹی میں گزار چکا ہے. لہٰذا اب ہم ان راہوں کی تلاش میں ہیں, ان سلوشنز کی تلاش میں ہیں کہ کس طرح سے اس بچے کو ایک ایسی جگہ پہ لایا جائے جہاں پر یہ بیٹھ کر آپ کے ساتھ مل کر یعنی اس آن لائن ٹیچنگ سے یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. بالکل سر. ریسنٹ میں بھی جو ایچ ای سی کا بجٹ ہے اس میں اگین ایک جو 2-3 روز پہلے چیئرمین ایچ ای سی نے اس پہ اظہار کیا کہ اگین اس پہ کٹ لگ گیا ہے. تو اس صورتحال میں جب آلریڈی جامعات ایک کرائسس میں ہیں اور اگین یہ جو پینڈیمک کا یہ معاملات ہیں اور یہ سیمسٹر فریز ہوں گے تو بچوں کو فیس واپس کرنی پڑے گی اور ادھر سے یہ کٹ لگ جائے گا, تو بینگ دا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ تو یہ کیسے مینج کریں گے آپ اتنے بڑے مسائل؟ دیکھو, جب بھی بجٹ آتا ہے جی سر, میں بخار ہوتا ہے. جی بالکل سر. اسی طرح بیان ہی اسی طرح یہ ہے کہ جب ایچ ای سی کو گرانٹ نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چینل ڈاؤن نہیں ہوگی ٹو دا یونیورسٹیز. ہمیں ریڈیوسڈ بجٹ کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اب یہ ہے ہر سال ابھی ہمارا وہ جو ہے 2 الفاظ جس کا ہماری ڈکشنری کے اندر یعنی اضافہ وہ ہو گیا ہے, یعنی کہ آپ جو آسٹیرٹی میجرز, اسٹرکٹ آسٹیرٹی میجرز لے رہے ہو اور آپ نے کرٹیل کیا اپنے ایکسپینڈیچر کو, جس سے آپ تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ کرتے تھے. آپ کی زیادہ تر جو یہ جو گرانٹ ہے
وہ تو سیلریز میں چلی جاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ میں چلی جاتی ہے. تو آپ کی جو میجورٹی گرانٹ کا وہ حصہ ہے وہ سوال آج کل جو چل رہا ہے, کیا میکنزم ہے, طریقہ کار پریزیڈنٹ کی تعیناتی کے حوالے سے, اور کیا ہو کیا رہا ہے, اس کے اوپر کیا بات؟ دیکھو ہمارے پاس جب پریزیڈنٹ ڈاکٹر احمد یوسف الدرویش نے جب ریزائن کر لیا تو یہ پوزیشن خالی ہو گئی. تو پوزیشن خالی ہونے کے بعد میں نے فوری طور پر جو ہے وہ رسپونڈ کیا اور چانسلرز آفس کو اور منسٹری کو اور HEC کو آن بورڈ لے کر میں نے ان سے کہا کہ ہم بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار ہمارے ایکٹ میں یہ ہے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے, بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ میں جس میں 53 ممبران ہیں, مختلف ممالک سے ہیں, وہ بورڈ آف ٹرسٹیز میں بیٹھ کر ریکٹر ایک پینل پریزنٹ کرتا ہے, پینل آف 3 اسکالرز پریزنٹ ان کو کرتا ہے, اور ان 3 اسکالرز میں سے پھر وہ جو بورڈ ہے وہ کسی آفٹر ڈیلیبریشنز اور اس کے اوپر ڈسکشن کے اور ان کی سی ویز کو دیکھ کر اور ان کے پروز اور کونس کو دیکھ کر ڈیسائیڈ یہ کرتا ہے کہ کس کو یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے آنے والے 4 سالوں تک. یہ اس کا سمپل سا پروسیجر ہے. تو اسی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ہماری میٹنگ 30 تاریخ کو ڈیو ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگی. تمام فورن کے ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ آن دی زوم ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے. جو پاکستان کے ہیں وہ ان پرسن انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کر کے, تو پریزیڈنسی میں ہماری میٹنگ ہے بورڈ آف ٹرسٹیز کی, جس میں دوسرے ایجنڈا آئٹمز کے علاوہ یہ بھی ایجنڈا آئٹم اس میں ہوگا.